السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم مرآة اخیہ فإن رأى به أذى فليمط عنه، وقال في رواية آخر المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہفتہ واری عورتوں کی تعلیم میں تشریف لائی ہوئی خواتین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ چوتھا سبق ہے۔ سبق سے پہلے ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس حدیث کا معنی، مطلب اور اس سے ملنے والے اسباق کیا ہیں، پہلے اس کو سن لیتے ہیں۔ بڑی زبردست حدیث ہے۔ ہم سب ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ کا کرم اور اس کا احسان یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اللہ پاک نے عام فرمایا ہے، قرآن کے ذریعے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے۔ اسلام نے جو ہدایات عطا کی ہیں، کسی اور مذہب میں، ریلیجین میں اس طرح کی ہدایات نہیں ملتی ہیں۔ اسلام ایک ہماگیر مذہب اور دین ہے۔ ساری انسانیت کے لیے اسلام پیغام دیتا ہے، ساری انسانیت کے لیے اسلام نصیحت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اگر عام کیا جائے، اپنی زندگی میں اگر اسلامی تعلیمات کو اپنایا جائے، تو ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی مانند ہے، آئینے کی طرح ہے انسان دوسرے انسان کے لیے۔ خاص کر ایمان والے کا نام لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایمان والی عورت دوسری ایمان والی عورت کے لیے ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے، مرر۔ روزانہ ہم اپنا چہرہ شیشے کے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دے کر کے ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کو آپ لے لیجئے اور نبی کے فرمان کو آپ لے لیجئے،
معمولی سے معمولی آدمی کو سمجھ میں آ جائے اس طرح کی مثالیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ بالکل موٹے سے موٹا دماغ والا آدمی جسے کچھ بھی نہیں آتا، وہ بھی اگر قرآن سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ہدایت لینا چاہے، گائیڈنس لینا چاہے، تو اس کو موٹی موٹی مثالیں اس میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایسی حدیث ہے جس کو جوامع الکلم بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک جملہ، ایک سینٹنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اس نے اپنے اندر جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہت موٹی سی بات اور سیدھی سادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن اس کے اندر جو مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں اور اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ان گنت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی مانند ہے، شیشے کی طرح ہے۔ شیشہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ روزانہ اٹھ کر کے شیشہ دیکھتی ہیں، شیشہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی بھی طرح کا گرد نہیں ہوتا، غبار نہیں ہوتا، گندگی نہیں ہوتی، بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مطلب کیا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہونا؟ صاف دل والا ہونا۔ جس طرح آئینہ، شیشہ ایک دم صاف ہے، اسی طرح ایک ایمان والا، ایک ایمان والی دوسرے ایمان والے اور دوسری ایمان والی کے لیے بالکل صاف ہو، دل بالکل پاک صاف ہو، دل کے اندر کسی بھی طرح کا کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، نقصان پہنچانے کے خیالات، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں بھی اللہ کی بندی ہوں اور سامنے والی بھی اللہ کی بندی ہے۔ سب کو اپنا اپنا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ دل بالکل صاف ہونا چاہیے آئینے کی طرح۔ یہ اس میں ایک سبق دیا گیا۔ دوسرا سبق کیا دیا ہے اس میں؟ کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ پہلے صاف ہوگا تب جا کر سامنے والے کو صاف دکھائے گا۔ اگر آئینے کے اندر ہی کمی کوتاہی ہے، آئینہ خود گندا ہے، گرد آلود ہے، آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اوپر لکیریں پڑی ہوئی ہیں، تو پھر سامنے والے کا چہرہ اس آئینے کے اندر بھی ٹکڑے ٹکڑے میں نظر آتا ہے۔ تو سامنے والا ہمیں برا لگتا ہے تو اس کی اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا دل برا ہے، ہمارا دل آئینے کی طرح صاف نہیں ہے، ہمارے دل کا آئینہ خود ٹوٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے، گندگی ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے سامنے والا چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، وہ اس کو برا دکھائے گا۔ ایک آئینہ ہے بالکل گندا ہے، اس کے اوپر گرد پڑا ہوا ہے، غبار پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے کالی عورت جا کر کھڑی ہو جائے تو آئینہ اس کو بھی بدصورت دکھائے گا۔ ایک دم خوبصورت انسان، بہترین گورے رنگ کا، پاؤڈر بھی لگایا ہے، کرافٹ بھی صحیح ہے، ایک دم حسین و جمیل ہے،
ایسے آدمی کو لے جا کر اسی آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑا کریں تو بھی وہ آئینہ کیا کرے گا؟ اس خوبصورت نوجوان کو، اس حسن و جمال والے انسان کو بھی وہ آئینہ ٹکڑوں میں دکھائے گا۔ ایسا لگے گا کہ اس کے اندر گرد ہے، اس آدمی کے اندر گرد ہے، اس آدمی کے اوپر چہرے میں، جسم میں غبار ہے، حالانکہ اس آدمی کی کوئی غلطی نہیں۔ غلطی کس کی ہے؟ آئینے کی غلطی ہے۔ آئینہ خود گندا ہے، اس لیے وہ ساری دنیا کو گندا دکھا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ میں بتلا دیا کہ اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورت، تیرا دل کا آئینہ صاف ہونا، ورنہ تجھے ساری دنیا بری نظر آتی ہے، ساری دنیا تجھے غلط نظر آتی ہے۔ آئینہ خود صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسری بات اس میں آپ کو سمجھ میں آئی۔ تیسری بات کیا ہے؟ غور کیجئے گا آپ، موٹی سی مثال، روزانہ ہم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں، غور کیجئے کس قدر اہم نصیحتیں آپ نے اس ایک جملے میں بیان فرمائی ہے۔ تیسری بات کیا؟ انسان آئینے کو دیکھتا ہے تو وہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ اس انسان کو ایز اٹ از اس آئینے میں دکھاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر زینب جا کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تو کیا آئینہ زینب کے علاوہ فاطمہ کو دکھائے گا؟ نہیں دکھائے گا۔ آئینہ جو ہے اپنے اندر اسی کو دکھائے گا جو سامنے موجود ہے، پریزنٹ۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ مطلب کیا؟ سامنے والا جیسا ہے ویسا اس کو سمجھنا۔ سامنے والا بڑا نیک ہے، اچھا آدمی ہے، اور ہم اسے برا سمجھ رہے ہیں۔ سامنے والا نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سچ بولنے والا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، تو بے نمازی ہے، تو جھوٹ بولنے والا، الٹا الزام لگا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ سامنے والے میں جو خوبیاں ہیں، سامنے والی عورت میں جو اچھائیاں ہیں، ان کو تسلیم کرنا، ایکسپٹ کرنا، مان لینا۔ ہاں ہاں بہن، تیرے اندر یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے۔ آئینہ بھی تو یہی کام کرتا ہے۔ آئینے کے سامنے زینب کھڑی ہو گئی تو آئینہ زینب ہی کو دکھائے گا، فاطمہ کو نہیں دکھائے گا۔ تو اس میں تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ سامنے والے کی خوبیوں کو تسلیم کرنا، سامنے والے کی خوبیوں کو ماننا، یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات کیا؟ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ یہ کرتا ہے کہ سامنے والی زینب کے چہرے میں یا کپڑوں میں کسی جگہ دھبا لگا ہوا ہے تو وہ آئینہ اٹھا کر کے دکھاتا ہے۔ تو زینب جو ہے ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ میرے چہرے پر تو یہاں کالا دھبا لگا ہوا ہے، میرے بال فلان جگہ سے بکھرے ہوئے ہیں، اور میرے کپڑوں میں فلان جگہ پھٹن ہے، تو وہ فوراً اس کو سیدھا کر لیتی ہے۔ تو آئینے کا کام یہ ہے کہ سامنے کھڑے ہونے والی عورت کا جو بھی عیب ہو اس کو دکھائے۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کبھی زینب آئے تو اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی پائی جائے تو آپ کیا کریں؟ اس کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ بہن تمہارے اندر فلاں غلطی ہے، تم پردہ صحیح سے نہیں کرتی ہو، تمہارا چہرہ کھلا رہتا ہے یا تمہاری آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تم اونچی چپل پہن کر کے راستوں میں چلتی ہو یا اونچی آواز سے تم بات کرتی ہو، ایسا نہیں ہونا۔
اس طرح کر کے پیار و محبت کے ساتھ سمجھانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والی کے اندر جو عیب ہے اس کو اٹھا کر کے دکھاتا ہے۔ تو آپ کو بھی کیا کرنا؟ سامنے والے کی اندر، سامنے والی عورت کے اندر کوئی برائی آپ کو نظر آئے تو اس کو پیار سے سمجھانا کہ تمہارے اندر فلاں چیز مجھے نظر آ رہی ہے، شاید یہ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ صحیح کر لیں۔ پیار و محبت کے ساتھ سمجھانا۔ اور آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جب دیکھتا ہے کہ شیشے نے مجھے بتایا کہ میرے چہرے میں کالا دھبا پڑا ہوا ہے، تو فوراً آدمی پانی لے کر اس کو صاف کرتا ہے، کپڑا لے کر اس کو پوچھ لیتا ہے۔ تو آدمی جب کسی دوسرے دوست کے پاس جائے، ایمان والے کے پاس جائے، اور سامنے والے نے اس کو بتا دیا کہ بھائی تیرے اندر فلاں کمی کوتاہی ہے، تو اس کو کیا کرنا؟ فوراً مان لینا۔ ہاں بھائی تم نے بالکل صحیح کہا، ہاں بہن تم نے بالکل صحیح کہا کہ میں صحیح سے پردہ نہیں کرتی ہوں، میری آواز بلند ہے اور میں اونچی چپل پہن کر بازاروں میں چلتی ہوں، بالکل تم نے صحیح کہا، ٹھیک ہے میں آج سے یہ سارے غلط کام چھوڑ دوں گی۔ تو انسان، ایک ایمان والا، ایک ایمان والی دوسرے ایمان والے اور ایمان والی کے لیے آئینہ ہے۔ کتنی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات سنیے، بڑی عجیب و غریب بات۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ جو ہے اس کے سامنے زینب کھڑی ہو تو فاطمہ کو نہیں دکھاتا ہے۔ تو انسان کو بھی آئینے کی طرح ہونا ہے کہ اگر آپ کے پاس زینب آئے تو آپ زینب کی بات کریں، فاطمہ کی بات نہ کریں۔ معلوم کیا تجھے فاطمہ کہاں گئی تھی؟ انہیں وہ گلی کو گئی تھی، فلاں جگہ گئی تھی، اس نے یہ خریدا وہ خریدا، ادھر گئی ادھر گئی، انہیں یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، انہیں ایسا کرتی ویسا کرتی۔ یہ جو برائیاں ہیں اس کو کرنا چھوڑنا۔ آئینہ زینب کو دکھا رہا ہے، فاطمہ کو نہیں دکھا رہا ہے۔ آئینہ جو ہے زینب کو دکھا رہا ہے، فاطمہ کو نہیں۔ تو انسان کو بھی کیا کرنا؟ انسان کے سامنے جو انسان آئے اسی کی بات کرنا، تیسرے آدمی کی بات لے کر نہیں آنا۔ ایک مرتبہ اخبار میں اشتہار آیا، نیوز پیپر میں ایک کالم ہے جوکس کا، کوئز کا کالم۔ اس میں اعلان لگایا گیا جو آدمی سب سے چھوٹا جوک بنا کر کے بھیجے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ جوک رہنا وہ سب سے چھوٹا جوک، ہنسنے والی بات۔ تو بہت سارے لوگوں نے جتنا چھوٹا ہو سکے سمپل سا جوک بنا کر کے بھیجا۔ تو جب ان کے پاس، اخبار والے کے پاس سارے جوکس پہنچے، ان سب کو انہوں نے پڑھا، ایگزامن کیا کہ اس میں کس کو اول نمبر آنا چاہیے۔ تو ایک جوک ملا جو سب سے چھوٹا تھا اور بالکل حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ کیا جوک لکھا تھا؟ جوک یہ تھا کہ 2 عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر خاموش ہیں، یا اس طرح کا سینٹنس تھا، 2 عورتیں ایک جگہ خاموش بیٹھی ہیں۔ 2 بائیکاں آنکھوں ایک جگہ ملنے کو خاموش ہنگت، ایسا ہوتا کیا؟ امپاسبل ہے۔ 2 بائیکاں مل گئے تو تیسری بائیکوں کی بات شروع ہو جاتی، انہیں ایسی یہ کرتی نہیں وہ کرتی نہیں، ادھر کی ادھر کی باتیں، اس کی غیبت، برائیاں۔ تو اس طرح نہیں ہونا۔
آئینے کی طرح ہونا۔ آئینے کے سامنے زینب آئی تو آئینہ زینب کو دکھاتا ہے، فاطمہ کو نہیں دکھاتا۔ تو ایمان والا ایمان والی اسی طرح ہو کہ اس کے سامنے جو ہے اسی کی بات کرنا، تیسرے کی برائیاں نہیں بیان کرنا، تیسرے کی برائیاں ہرگز نہیں شمار کرنا، بلکہ اس آدمی کے اندر جو اچھائی ہے اور اس کے اندر جو برائی ہے اسی کے بارے میں آپس کا ڈسکشن ہونا کہ میرے اندر فلاں کمی ہے، تمہارے اندر فلاں کمی ہے، چلو ہم دونوں مل کر کے ان کمیوں کو دور کرتے ہیں۔ میرے اندر فلاں اچھائی ہے، چلو تم اس کو شروع کرو، تمہارے اندر فلاں اچھائی ہے، چلو میں اس کو شروع کر لیتی ہوں۔ ایک سبق دیکھو اس سے یہ بھی ملا 6 نمبر کا۔ اور 7ویں نمبر کا سبق کیا ملا ہے؟ آئینہ کیا کرتا ہے؟ ابھی زینب آئی آئینے کے سامنے، اپنا چہرہ دیکھ لیا اور جو بھی آئینے سے کام لینا تھا وہ لے لیا اور زینب چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آ کر کے اسی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو یہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ اس فاطمہ کو اسی کا چہرہ دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی زینب آ کر گئی تھی، چلو فاطمہ پہلے تم زینب کا چہرہ اس میں دیکھ لو، نہیں، آئینہ کیا کرتا ہے؟ زینب چلی گئی تو زینب کی باتوں کو سائیڈ میں رکھ دیا، اب فاطمہ آئی ہے تو وہ آئینہ فاطمہ ہی کو دکھاتا ہے، زینب کی بات ہی نہیں کرتا آئینہ۔ تو ایمان والی عورت کو کیسے ہونا؟ ایسے ہونا کہ اس کے پاس زینب ملنے کے لیے آئی ہے اور مل کر کے چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی تو اب زینب کی بات اس فاطمہ سے نہیں کرنا، زینب کی بات فاطمہ سے نہیں کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال ارشاد فرمائی ہے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ چھوٹا سا سینٹنس، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن وہ کتنے سارے معانی اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو حدیث کا لفظ بس ایک ہے، المؤمن مرآت المؤمن، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے، آئینے کی طرح ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اہم بات، 8ویں نمبر کی نصیحت اس حدیث سے کیا مل رہی ہے؟ دیکھیے، آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ کے سامنے زینب آ کر کے کھڑی ہوئی تو وہ آئینہ کمپلیٹ زینب کو دکھاتا ہے۔ وہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ اپنی شکل کو وہ بھول جاتا ہے۔ خالی آئینہ کسی جگہ رکھا ہے، وہ پورا شیشہ ہے، لیکن اس کے سامنے جیسے ہی زینب آئی تو آئینہ نے زینب کو اپنے اندر کیپچر کر لیا، شیشے نے زینب کو اپنے اندر کیپچر کر کے مکمل زینب کو دکھایا اس آئینے نے۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنے کے لیے آئے تو یہ دوسرا مسلمان آنے والے مسلمان کو کیا سمجھے؟ اپنا سمجھے، اپنے آپ کو بھول جائے، سامنے والے کی تکلیف میری تکلیف، سامنے والے کی خوشی میری خوشی، سامنے والے کا درد میرا درد، سامنے والا خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، سامنے والا اچھا ہے تو میں بھی اچھا ہوں۔ یہ سبق ہمیں اس میں دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا ہمدرد بننا۔ میں خود اکیلا ایمان والا نہیں، بلکہ یہ سامنے جو بیٹھا ہے، یہ سامنے جو بیٹھی ہے، یہ بھی ایک ایمان والی بہن ہے، اس کے اندر بھی کچھ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کچھ درد ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، جس طرح میرے اندر بھی کچھ ہوتی ہیں۔ تو سامنے والے کا درد سمجھنا،
اس کی تکلیف کو سمجھنا، اس کی پریشانی کو سمجھنا اور اس کا کوئی علاج تجویز کرنا کہ میری بہن فلاں پریشانی میں مبتلا ہے، اس سے نجات پانے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، میری بہن فلاں مصیبت میں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو اس طریقے سے آدمی کو بننا چاہیے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، ایک جملہ ہے، المؤمن مرآت المؤمن، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے۔ اس سے مجھے تقریباً 8 باتیں سمجھ میں آئیں، میں نے آپ کے سامنے 8 باتیں بتا دی ہیں، اور ممکن ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوں، لیکن میرے موٹے دماغ میں یہ 8 باتیں آئی تو میں نے آپ کو 8 باتیں سمجھا دی۔ تو آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی طرح بنیں گے۔ اور کیسا آئینہ؟ صاف ستھرا آئینہ، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی گرد غبار نہ ہو، کسی بھی طرح کی گندگی پھٹن کچھ بھی نہ ہو، بالکل صاف ہو۔ کچھ آئینے ایسے ہوتے ہیں جس میں 50 کلو والی عورت کھڑی ہو تو 100 کلو دکھاتا ہے۔ ایسے آئینے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آئینے بازار میں طرح طرح کے ملتے ہیں۔ کچھ آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شکل بگاڑ کر کے دکھاتے ہیں۔ یا عورت ہے 50 کلو کی، وہ آئینہ دکھاتا ہے نہیں تو 20 کلو والی ہے، بالکل پتلی بنا کر کے وہ آئینہ دکھاتا ہے، الٹا سیدھا۔ ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں بالکل صاف دل والا بننا، بالکل صاف ستھرا دل، بالکل ایک دم سب کے لیے پاک صاف ہو، ایسا ہمیں بننا چاہیے۔ ہر ایک ایمان والے کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں آگے کیا ارشاد فرمایا؟ والمؤمن اخو المؤمن، ایک ایمان والا، ایک ایمان والی دوسرے ایمان والے اور دوسری ایمان والی کے لیے کیا ہے؟ بھائی بہن کی طرح ہے۔ یہ جتنی بھی عورتیں ہیں یہ سب آپ کی بہنیں ہیں، کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، ایمان کے اعتبار سے یہ سب کے سب آپس میں بھائی بہن ہیں۔ تو بہن ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ بہن ہونے کا تقاضا یہ ہے یکف عنہ ضیعتہ، کہ اس کی پریشانی کو دور کرے، اس کے نقصان کی تلافی کرے، اس کی پریشانی کو دور کرے۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے کلاس میں 40,000 اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے۔ آج سے 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں مائک سسٹم کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس میں تھوڑی تھوڑی دوری پر کوئی آدمی کھڑا ہوتا تھا، ادھر استاد نے جو بات بتائی وہ سن لیتا تھا، پھر وہ زور سے بولتا تھا، پھر آگے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، وہ اس آدمی کی بات کو سن کر کے زور سے آگے بولتا تھا۔ اس طرح پوری کلاس کے اندر ایک ہی مرتبہ 40,000 اسٹوڈنٹس بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں، اتنے بڑے اللہ والے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ تھا غیر مسلم، وہ اپنا مکان بیچنے لگا اور اعلان لگایا کہ میرے مکان کی قیمت ہے 4,000 دینار یا درہم۔ لوگوں نے آ کر کے کہا ارے بھائی تیری جو زمین ہے اس کی ویلیو اتنی ہے، اس کے اوپر جو کنسٹرکشن ہے اس کی ویلیو اتنی ہے، ٹوٹل ملا کر کے 2,000 تیرے مکان کی قیمت ہے اور تو 4,000 کیسے بول رہا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا اصل میں میرے مکان کی ایکچول قیمت 2,000 ہی ہے، لیکن میرے پڑوس میں جو رہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے اللہ والے ہیں،
ان کے پڑوس میں آپ کو اگر گھر چاہیے تو اتنا دینا پڑے گا، پورے شہر میں ایسا پڑوسی آپ کو نہیں ملے گا، اتنے اچھے پڑوسی ہیں۔ یہاں تم کو مکان ملے یہ نصیب کی بات ہے، اس لیے پڑوس کی قیمت بھی میں نے لگائی ہے 2000 روپے ایکسٹرا، 4000 دینا ہو تو دو ورنہ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا ہوگا کہ وہ پڑوسی غیر مسلم ہونے کے باوجود ان کی تعریف کر رہا ہے۔ آج ہماری سگی بہنیں ایک دوسرے کی برائیاں کرتی رہتی ہیں، انہیں کومپا خالی کر لے کب چل جا دیگر کو سوچتی رہتی ہیں، گلی نے چھوڑال چل گئی بس کر سوچتی رہتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت آپ کا جو پڑوسی ہے وہ اپنا مکان بیچ رہا ہے 4000 میں۔ حضرت نے معلوم کرایا کیا پریشانی ہے، تو کسی نے آ کر کے بتایا کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے مجبور ہو کر کے اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا پڑوسی بیچارہ قرض میں ڈوبا ہے، اس لیے اپنا مکان نیلامی پر لگایا ہوا ہے۔ حضرت نے فوراً اپنی تجوری نکالی، 4000 درہم اٹھا کر کے دے دیے اور کہا لے جا کر کے میرے پڑوسی کو دینا اور کہنا کہ تم کو مکان خالی کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نوکر خادم وہ پیسہ لا کر کے پڑوس میں دیا کہ حضرت نے تمہارے پاس یہ ہدیہ بھیجا ہے کہ تم یہاں سے کہیں مت جانا، تم جس 4000 کے لیے مکان بیچ رہے تھے وہ 4000 حضرت نے تم کو گفٹ میں دے دیا ہے، رکھ لو، آرام سے رہو۔ وہ آدمی حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں ابھی مسلمان ہوتا ہوں۔ کتنے اچھے اخلاق ہیں آپ کے کہ آپ نے مجھے مکان بکنے سے بچا لیا اور اتنا بڑا ہدیہ آپ نے مجھے بھیجا، آپ بس مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کے سامنے کوئی بیان نہیں کیا، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے نہیں سنائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کے سامنے بیان نہیں کی، اخلاق کے ذریعے، اچھی عادتوں کے ذریعے اس آدمی کے دل کو جیت لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی محبت میں آ کر کے اپنے دھرم کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کے آغوش میں آ گیا۔ تو وہ ایسے تھے کہ اپنے پڑوسی کو جانے نہیں دیتے تھے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ اپنے پڑوسی کو رہنے نہیں دیتے، چاہے وہ خونی بھائی کیوں نہ ہو، خونی بہن کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کو رہنے نہیں دیتے، گھر انہیں خالی کر کو چل جانا۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا کہ آدمی کو بالکل صاف شفاف ہونا اور ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنا، پیار و محبت کے ساتھ نصیحت کرنا، غیبت سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، اور سامنے والا کوئی نصیحت کرے تو اس کو قبول کر لینا، یہ ساری باتیں اس ایک حدیث سے ہمیں سمجھ میں آئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَحُوتُهُ مِن وَرَائِهِ، کہ ایمان والا دوسرے ایمان کے لیے کیسے ہونا کہ اس کے غیبوبت میں اس کے مال و متاع کی حفاظت کرنا۔ یعنی ایک مسلمان بھائی ہے، وہ سفر میں جا رہا ہے، اب اس کا مکان آپ کے مکان کے قریب ہے تو اس کے مکان کا خیال رکھنا، کہیں چور اس میں نہ آ جائیں، کہیں وہ سفر میں گیا ہے تو اس کی بیوی بچوں کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہے لا کر کے دینا، کوئی پریشانی ہے تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ تو ایمان والا ایمان والی کو اس طرح ہونا چاہیے کہ دوسرے کا سپورٹ کرنا۔ کسی کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا، اب وہ عورت بیچاری پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کے گھر آتے جاتے رہنا، اس کو تسلی دینا، پیسوں کی ضرورت ہے تو جتنا آپ سے ہو سکے اس کو پیسوں سے مدد کرنا،
اور کوئی نصیحت ان کو ضرورت ہے تو نصیحت کرنا، تو یہ سب اس کے اندر داخل ہے کہ اس کے غائبانہ میں، اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اس کی چیزوں کا خیال کرنا، اس کے آدمیوں کا خیال کرنا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایمان والے کی دعا دوسرے ایمان والے کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کی جائے دعا، سامنے نہیں۔ سامنے بھی کرتے رہنا ہے لیکن پیچھے کرنا۔ آپ رات میں اٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں یا کسی اور وقت میں نماز پڑھتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، ان دعاؤں میں دوسری عورتوں کو بھی یاد رکھنا۔ اے اللہ میری فلاں بہن ہے، پڑوسی ہے، سامنے والی ہے، یا کسی اور شہر میں فلاں میری سہیلی ہے، اے اللہ ان سب کو نیک ہدایت عطا فرما، مال عطا فرما، دولت عطا فرما، صحت عطا فرما، ان کے بچوں کو فرما بردار بنا۔ یہ سب دعائیں آپ جتنی عورتیں یہاں، میرے خیال سے 70-80 عورتیں ابھی آ رہی ہیں، آپ سب گھر جانے کے بعد گھر میں نماز پڑھ کر کے دعا کریں کہ اے اللہ جتنی بھی عورتیں یہاں ہفتہ واری عورتوں کی تعلیم میں آئی ہیں ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہر عورت دوسری عورت کے حق میں رات میں اٹھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ کر کے دعا مانگے، فرض نمازوں کے بعد دعا مانگے۔ دیکھیے آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اخلاص کے ساتھ دل کو بالکل پاک صاف رکھتے ہوئے، اے اللہ مجھے فلاں فلاں چیز میسر ہے، میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے، فلاں بہن کے پاس نہیں ہے، فلاں ماں کے پاس نہیں ہے، اے اللہ اس کو بھی یہ عطا فرما، اس کو بھی کھانے میں فراخی عطا فرما، اس کو گھر چاہیے گھر عطا فرما، اس کو فلاں پریشانی ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما، فلاں بہن ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتی، اس کے پیروں میں گھٹنوں میں کمر میں درد ہے، وہ کرسی پر بیٹھنے والی ہے، اے اللہ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اس طرح دعائیں مانگے۔ آپ 70-80 عورتیں ایک دوسری کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے دعائیں مانگے، آپ سب کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ 70 میں سے کسی ایک کی تو دعا اللہ تعالیٰ سنے گا ضرور، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو خیر آج یہ حدیث میرے ذہن میں آئی تو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے سبق نمبر 4 آپ کو پرچہ دیا گیا ہے اور اس پرچے میں میں نے اپنا نمبر بھی ڈال دیا ہے، واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ اگر کسی کو یہ سب PDF چاہیے تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پر میسیج کریں تو انشاءاللہ میں واٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر دوں گا اور یہ PDF بھی بھیجتا رہوں گا۔ گروپ میں تو آتے رہتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں پرچہ ہے، اس کو دیکھیے۔ سبق نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت درود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص یعنی مرد یا عورت صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، صبح میں 10 بار اور شام میں یعنی مغرب کے بعد عشاء کے بعد کسی بھی وقت 10 مرتبہ خالی درود پڑھنے پر روزانہ پڑھنا، پابندی سے پڑھنا۔ 10 مرتبہ صبح شام درود شریف آپ پڑھیں گی تو کیا فضیلت ہے؟ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یعنی آپ کا ریکمنڈیشن، آپ کی سفارش نصیب ہوگی۔ اے اللہ یہ عورت میرے اوپر روزانہ صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتی تھی، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، جنت میں اس کو داخلہ عطا فرما۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے آج سے آپ ٹھان لیں، ارادہ کر لیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے روزانہ صبح شام درود شریف پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے تو 100 بار پڑھیں گی تو کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے 100 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتی ہے، چاہے عورت پاک ہو یا پاک نہ ہو،
درود شریف پڑھ سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھنا، بس درود شریف تو پڑھ سکتی ہے۔ اور درود میں بھی درود ابراہیم ہے یا نارمل درود ہے، اللہم صلی علی محمد، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتی ہیں۔ درود جتنا بڑا ہوگا اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عورت سے نکاح مت کرو جو تمہیں ناپسند کرتی ہو۔ اس حدیث کو دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو پسند کرے یا ناپسند کرے۔ جب رشتہ دیکھا جاتا ہے، ماں باپ نے ایک رشتہ دیکھا، پسند کیا اور کہا کہ اس سے تم کو نکاح کرنا ہے، تو عورت کو شریعت نے، اسلام نے، حضور نے، اللہ نے یہ حق عطا فرمایا ہے کہ وہ عورت اس کو پسند کرے۔ عورت پسند کرتی ہے تب جا کر کے نکاح کراؤ، زبردستی کسی بچی کا نکاح نہ کراؤ۔ اگر زبردستی کرانا بھی ہے تو اس میں دیکھنا ہے کیوں کرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے کیا، اس کے اندر خوبی ہے کیا، مال کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے۔ جس کو بچی سمجھ نہیں پا رہی ہے تو بچی کو پیار و محبت سے سمجھانا کہ بیٹا دیکھو یہ لڑکا بہت اچھا ہے، تم کو معلوم نہیں ہے، فلاں فلاں، اس طرح پیار و محبت سے سمجھا بجھا کر اس لڑکی کو آمادہ کرنا۔ زبردستی آپ شادی کرا دیں گی تو پھر کیا ہوگا، آگے چل کر زندگی سنبھلتی نہیں، لڑائیاں جھگڑے یہ وہ سب ہوتے رہتے ہیں۔ تو خیر یہاں یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پسند کر سکتی ہے، پسند کر کے نکاح کر سکتی ہے، زور زبردستی اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسنون دعا، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فضیلت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہے تو فرشتے اس وقت تک نیکی لکھتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو باقی رہے۔ دیکھیے لاٹری لگ گئی، وضو شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا، بسم اللہ، بس اتنا ہی، والحمدللہ۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو ہر کام کے شروع میں پڑھنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک فضیلت ہے، کیا، بسم اللہ والحمدللہ، اتنا بولیں وضو شروع کرتے وقت۔ تو کیا ہوگا، جب تک وہ وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کا وضو 1 گھنٹہ رہتا ہے، 2 گھنٹے رہتے ہیں، بعض کا وضو عصر میں کر لیے تو عشاء تک بھی رہتا ہے، تو اتنی دیر تک آپ کو ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ ایسا اگر کو زبردستی وضو نہیں روکنا، بعد میں بیماریاں پیدا ہوتی۔ جتنا صحیح صحت کے اعتبار سے وضو باقی رہے اس میں جب تک آپ باوضو ہیں آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ رات میں وضو کر کے سو گئے تو کتنی دیر تک نیند نہیں آتی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک نیند نہیں آتی، بعد میں نیند آتی ہے، تو اتنی دیر تک آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، بسم اللہ والحمدللہ یہ بھی وضو کے شروع میں پڑھیں۔ نماز کا مسئلہ، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نماز میں تعوذ نہ میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا لے۔
یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے، کو پڑھتے تھے۔ تو حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے ثنا آپ کو بتائی گئی، تو ثنا کے بعد یہ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں پڑھ کر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ مسائل: نواقض وضو، نواقض وضو یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے بارے میں مسائل۔ نمبر 1، منہ بھر کے قی ہونا۔ قی مطلب الٹی، وامٹنگ۔ وضو کر لیا، بعد میں کیا ہوا؟ منہ بھر کر کے الٹی ہو گئی، چاہے پانی ہو، منہ سے منہ بھر کر کے پانی آیا، یا پھر کھانا ہے وہ آیا ہے، تو وضو ٹوٹ گیا۔ کیونکہ الٹی جو ہوتی ہے پیٹ کے اندر سے نکل کر کے آتی ہے، اور پیٹ کے اندر سے جو چیز نکل کر منہ سے آتی ہے الٹی، وہ تھوڑی ناپاکی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا، دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ نمبر 2، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا۔ کرسی میں بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کر کے سو گئے، وضو ٹوٹ گیا۔ یا زمین پر لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تو وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا۔ کسی آدمی نے نشہ کر لیا، بعض مرتبہ کوئی دوائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کھانے سے نشہ بھی چڑھ جاتا ہے، کوئی انجیکشن ایسا ہوتا ہے اس کو ڈالنے سے نشہ چڑھ جاتا ہے، آدمی ایک دم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، اس بخار میں اس کو کیا ہوتا ہے، انجیکشن جب ڈالا جائے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو۔ اگر بے ہوش ہو گیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 4، رکوع و سجود والی نماز میں قہقہا مار کر کے ہنسنا۔ رکوع اور سجدے والی نماز کا مطلب کیا؟ ہر فرض نماز، نفل نماز، سنت نماز، یہ جنازے کی نماز نہیں۔ جنازے کی نماز میں قہقہا لگا کر کوئی ہنستا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں وضو کا مسئلہ بتایا گیا ہے کہ رکوع اور سجدے والی نماز یعنی فرض نمازیں، سنت، نفل، وتر، ان نمازوں میں اگر کوئی قہقہا مار کر ہنسے، قہقہا مطلب اس طرح آواز آئے منہ سے۔ ایک تو ہوتا ہے تبسم، تبسم کا مطلب کیا؟ خالی مسکرانا، تھوڑا آدمی سامنے والے کو دیکھتا ہے، ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی، ابھی ملاقات ہو ہی رہی ہے تو چہرہ تھوڑا کھل جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں تبسم۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے تبسم کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا ہے ضحک، ضحک ضاد ہا کاف، ضحک، ضحک کا مطلب ہے ہنسنا جس میں آواز نہیں آتی، صرف ہونٹ کھلتے ہیں اور تھوڑے سے پیلے دانت نظر آتی، تھوڑا سا منہ کھل جاتا ہے، دانت نظر آتے ہیں، اس کو ضحک بولتے ہیں۔ تو ضحک سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن قہقہا مار کر کے اگر کوئی ہنسے، نماز میں ہنسنا، ابھی وضو کر لیے، نماز پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں کوئی مل گیا، اس سے کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو گئی، زور زور سے ہنسے، ایسے ہنسے راستے میں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ نماز سے باہر ہے۔ اور یہاں کیا مسئلہ لکھا گیا ہے؟ نماز میں ہنسنا، ایسا زور زور سے۔ نماز پڑھتے پڑھتے کوئی بات یاد آ گئی، زور سے ہنس دیا، آواز جو ہے بازو والے تک چلی گئی، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب عورتیں گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہیں، زور زور سے ہنسی اور یہ سمجھے کہ بازو میں کون بھی نہیں لے کر کو ہنس کان تو نماز پڑھ لیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ زور زور سے ہنس دیے تو ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی، آپ کو دوبارہ وضو کر کے وہ نماز شروع سے پڑھنا۔ یہ ہے نمبر 4۔ نمبر 5،
पाखाना करना, नंबर 6 पेशाब करना, नंबर 7 बदन से खून या पीप का निकलकर बह जाना। वज़ू कर लिए, वज़ू के बाद टमाटर काट रही थी, वो उंगली के ऊपर चाकू चल गया, अब खून निकल करके फ्लो हुआ। फ्लो होना, बहना, ये भी शर्त है। खून निकला, फ्लो हुआ, या ऑलरेडी कोई ज़ख़म था, वज़ू करके आए तो उस ज़ख़म के पास पीप था, वो निकल करके फ्लो हुआ तो वज़ू टूट गया। अगर पीप ज़ख़म के ऊपर ही है या खून ज़ख़म के ऊपर नज़र आ रहा है, फ्लो नहीं हुआ, बहा नहीं वो, तो वज़ू नहीं टूटता, ये भी याद रखिएगा। तो वज़ू के बाद बाड़ी से, जिस्म से खून या पीप निकल कर बह जाना, फ्लो होना, इससे वज़ू टूटता है। नंबर 8 रीह यानी हवा का खारिज होना, इससे भी क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा। ये हो गया। अकीदा, अकीदा क्या है? अल्लाह की ज़ात के मिस्ल कोई चीज़ नहीं है, वो सबसे निराला है। अल्लाह जैसा दुनिया में कौन भी नहीं। बाज़ औरतें बोलती रहती हैं, तो खुदा के जैसा आया बा, हमें बड़े मुश्किलों में थे, परेशानियों में थे, तो अल्लाह बन को हम ना ये काम कर को दिया। इस तरह औरतें बोलती रहती, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह जैसा कोई नहीं। खासकर तेलुगु में जो औरतें बात करती हैं वो बोल देती हैं, नु దేవుని మాదిరిగా వచ్చినావు, इस तरह बोल देती हैं औरतें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह बोलने से ईमान जाने का खतरा होता है। ऐसा लफ्ज कभी मुंह से नहीं निकालना। अल्लाह जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर, सारी दुनिया के औलिया, सहाबा, सारे पैगंबर भी मिल जाए, अल्लाह जैसे नहीं है। अल्लाह बिल्कुल सबसे अलग है, वो खुदा है, वो खालिक है, बाकी सारी कायनात क्या मखलूक है। ये पॉइंट याद रखना, अल्लाह जैसा कोई नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की तरह कोई भी चीज़ नहीं। सुन्नत, ये मेन चीज़ है, सुन लीजिए। जो शख्स फजर की नमाज से फारिग होकर इशराक तक जिक्र ही में मशगूल रहा, फिर 2 रकात इशराक की नमाज अदा की, तो उसके लिए कामिल यानी मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। देखो, डेली हज और उम्रे का सवाब हासिल कर सकती हैं। डेली नफिल हज, नफिल उम्रे का सवाब आपको मिलेगा। क्या करना? रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज के बाद इशराक तक जिक्र में रहना, दुनिया की बातों में नहीं लगना। कोई ज़रूरत पड़ गई, मजबूरी आ गई, दरवाज़ा खोलना है, शौहर नमाज पढ़ करके आया है या बच्चा रो रहा, इस तरह हो तो कोई बात नहीं। तो जिक्र के अंदर मसरूफ़ रहना, बल्कि उसी जगह बैठना जहाँ नमाज पढ़ी है, उसी जगह बैठ करके जिक्र करते रहना, तिलावत करते रहना। और जैसे ही इशराक का वक्त हो जाए, जैसे आजकल 6:30 बजे इशराक का वक्त हो जाता है, तकरीबन 6:30, 6:35 में हो जाता है आजकल के हिसाब से। नवंबर, क्या तारीख है? नवंबर 13 तारीख 2024, नवंबर 13 तारीख, आज के हिसाब से बोल रहा हूँ, 6:35। वो हर मौसम के एतबार से, इलाके के एतबार से इशराक का वक्त बदलता रहता है। तो इशराक के वक्त तक ज़िक्र में रहना, उसके बाद इशराक की नमाज पढ़ना, 2 रकात नफिल नमाज। इशराक की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह के वास्ते मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। 2 रकात नमाज पढ़ लिए तो क्या होगा? एक नफिल हज और एक नफिल उम्रे का सवाब मिलेगा। और वो भी कैसा हज, कैसा उम्रा? मकबूल, यानी अल्लाह ने कबूल कर लिया हो। इस वास्ते ये नमाज ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। अब बाज़ औरतें क्या समझती,
ڈیلی میں حج کرتی ہوں، عمرہ کرتی ہوں، 2 رکعت اشراق پڑھ کو، اس واسطے حج کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کان تو ایسا سمجھ لیں گے، نہیں، حج کو جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس آج کل کے حساب سے بول رہا ہوں، 2020 پر 4 کے حساب سے بول رہا ہوں، اگر آپ کے پاس 4 لاکھ روپے کا زیور ہے، اس کو بیچ کر آپ کو حج پر جانا فرض ہے، جبکہ آپ کو ساتھ میں لے جانے والا کوئی محرم بھی ہو، اس کے حج کا پیسہ بھی ہو، چاہے وہ خود اپنا پیسہ لگا لے یا آپ اپنا پیسہ اس کو دیں۔ شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دادا نانا ہے، چچا ہے، تایا ہے، یہ سب محرم ہوتے ہیں، بھائی ہے، تو ان کے ساتھ اگر حج کو جانے کا موقع مل رہا ہے تو پھر آپ کو، اگر آپ کے پاس 4 لاکھ روپے کا زیور بھی ہے تو اسے بیچ کر حج کو جانا ضروری ہے۔ عورت جو ہے سب سے زیادہ پیار کرتی سو اپنے زیورات سے، سننے کی انگوٹھی، گلے میں چینا، کانا میں کمیاں، کس سے جان ہونات لے لو، یہ ہونات میں دیتی نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا۔ عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، رمضان کا مہینہ آتا ہے، سال میں 1 مرتبہ عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، 100 میں سے 2.5% دینا، سو خالی 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، لیکن عورتیں دیتی نہیں ہیں۔ سونا ہے ان کے پاس 7.5 تولہ سے زیادہ سونا ہے، تو پورے سونے کا حساب لگا کر 2.5% دینا، دیتی نہیں انہیں۔ مردوان ایک بولا دی تو دے کر کو، انہیں مردوانہ رکشہ چلاتا رہتا، آٹو چلاتا رہتا، اس کے پاس نہیں ہے، تو عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ کسی طرح نکالے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو انگوٹھی بیچ کر کے زکوٰۃ دے، ورنہ یہی سونا کل قبر میں، قیامت میں گلے میں سانپ بن کر کے لپٹ لے گا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں، شوہر نہیں آتا، بیٹا نہیں آتا، بھائی نہیں آتا، باپ نہیں آتا، چچا نہیں آتا، تایا نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آنے والا۔ اس لیے عورتیں اس کا بھی خیال رکھیں۔ خیر، تو اور آگے کیا فرمایا؟ اشراق کی نماز پڑھنے پر حج اور عمرے کا ثواب ملتا، نفل حج اور نفل عمرے کا، اور آگے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! سمندر میں صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ وہ موجیں آتی رہتی ہیں، پانی سامنے کو آتا، پیچھے جاتا، سامنے کو آتا، پیچھے جاتا، تو اس سے کتنا سارا جھاگ وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ سمندر کے کنارے سفید سفید برگ بولتی نا ہمیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اشراق کی نماز پڑھنے سے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنا، کسی کا حق لیا ہوا ہے اسے واپس دینا، کسی کو ستایا ہے اس سے معافی مانگنا، تبھی وہ گناہ معاف ہوگا۔ اور کیا ہے اشراق کی فضیلت؟ اشراق کی نماز پڑھنے سے جسم کے تمام اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہماری باڑی ہے نا، یہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ سب کیا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جس طرح سال میں 1 مرتبہ ہم لوگ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ڈیلی ہمارے باڑی کی زکوٰۃ بھی دینا، صدقہ۔ تو ڈیلی اگر 2 رکعت اشراق نماز پڑھ لیے تو ہمارے جسم کے باڑی، ہاتھ پیر، جیسے ہمیں گھر میں کرنٹ استعمال کرتے ہیں، بجلی، تو ہر مہینہ کرنٹ بل دیتے ہیں نا، تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہاتھ کو ہم استعمال کرتے، آنکھ کو استعمال کرتے، زبان کو استعمال کرتے، تو ان سب کا ہمیں صدقہ دینا۔ وہ کیسے؟ یہ 2 رکعت پڑھیں گے تو وہ صدقہ ادا ہو جاتا۔ اور دن بھر کے کاموں کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے، دن بھر کے کاموں کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو دن بھر آپ کا جو بھی کام ہے
اس میں اللہ کی مدد آتی ہے، کھانا بنانے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں، کوئی بھی کام آپ کرنے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہتا اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اشراق کی۔ تو آپ لوگ ارادہ کرتی ہیں یا نہیں کہ آج تو نہیں، کل سے ہم اشراق کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ سب لوگ ارادہ کریں اور کل سے پڑھنا۔ آخر میں نوٹ، اشراق کی نماز سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ صبح میں سن رائز ہوتا، سورج نکلتا، مان لیجئے 6:10 پر سورج نکلتا ہے تو وہ مکروہ وقت ہے، نماز نہیں پڑھنا۔ اس کے کم سے کم 20 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم آتا۔ کب تک پڑھ سکتی ہیں؟ 1-1.5 گھنٹے تک بھی پڑھ سکتی۔ 6:30 بجے اشراق کا وقت شروع ہو رہا ہے تو 9 بجے تک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ویسا اگر کوئی دیر نہیں کرنا، جتنا اول وقت میں پڑھیں گی اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اور کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 6 یا 8 رکعتیں ہیں۔ اشراق کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کم سے کم 2 رکعت۔ کبھی ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھنا بھی کافی ہے، اور ٹائم زیادہ ہے تو 6 بھی پڑھ سکتی ہیں، 8 بھی پڑھ سکتی ہیں۔ حدیث میں مختلف روایات ہے۔ اور آگے کیا لکھا؟ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اکثر 4 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کو ٹائم ملتا ہے زیادہ تو 8 رکعتیں پڑھیں، نہیں ملتا ہے تو 6 پڑھیں، نہیں تو 4 پڑھیں، نہیں تو 2 پڑھیں۔ اکثر ایک معمول بنا لے کہ مجھے 4 رکعت پڑھنا ہے حضور کی طرح۔ اور لاسٹ لائن میں کیا لکھا ہے؟ ان 4 رکعتوں کو ایک سلام سے یا 2 سلام سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ 4 رکعت ہے نا، 4 رکعتوں کو ایک ہی نیت سے، اے اللہ میں اشراق کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں، اللہ اکبر، ایک ساتھ 4 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، 2 رکعت الگ الگ پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو ایک طرف یہ اردو ہے، دوسری طرف انگریزی ہے۔ آسانی کے لیے دونوں طرف پرنٹ کروا کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ ان سب باتوں پر عمل کیجئے، بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس میں واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے۔ ابھی تک کوئی عورت گروپ میں جوائن نہیں ہوئی ہیں تو وہ میسیج کریں، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں جوائن کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔